ابتدا عقیدہ بھی بیان کر دیواں اہل سنت والجماعت دا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی موت تو مستثنا نہیں، موت سب نو آنی، کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور قرآن حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال فرمایا انک میت و انہم میتون، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، اے میرے حبیب، تساں بھی وصال فرمانا ہے تے انہاں لوگاں نے بھی مرنا ہے۔ تو قرآن حکیم دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال، آپ دی موت اقدس ثابت ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مقبوض، کہ میری بھی جان قبض ہونی۔ تو جان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبض ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے موت وارد ہوئی، یعنی حضور نو موت آئی۔ حضور دی موت دا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو مسئلہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ یہ کہنا کہ سرکار نو موت ہی نہیں آئی، آپ نے وصال نہیں فرمایا، تو یہ چونکہ قرآن و حدیث کی نص دے خلاف ہے، لہذا یہ عقیدہ تے باطل ہے، غلط ہے۔ موت آئی، لیکن موت آن دے بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ دا جتھے اے وعدہ سی اے حبیب تساں وصال فرمانا ہے یا ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، جتھے اے وعدہ سی اوتھے اے بھی تے وعدہ سی نا کہ آن والا لمحہ تواڈے گزرے ہوئے لمحے نالوں بہتر ہوئے گا، تے گزرے ہوئے لمحے وچ تے حضور زندہ نے، تو لہذا ضروری سی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو موت دے فوراً بعد دوبارہ زندگی عطا فرما دیتی جاندی۔ لہذا روح اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روح موت دے بعد دوبارہ جسم دے اندر اتار دیتی گئی، لوٹا دیتی گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح دے نال، روح اقدس دے نال دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر دے ذریعے اس گل کو انج سمجھایا ہے کہ آپ نے فرمایا انبیاء کو بھی موت آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ انبیاء کو بھی موت آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ آن دی آن، پل دا پل، لمحے دا لمحہ موت آنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ دا وعدہ پورا ہو جائے، آ کے پھر سرکار نو زندگی مل گئی۔ انبیاء کو بھی موت آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، یعنی آن دی آن، ایک لمحہ، ایک پل، ایک گھڑی موت آنی۔ لیکن اس کے بعد ہن حضور اقدس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندہ نے کہ ساڈے نالوں بڑھ کے زندہ نے۔